نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہمیں خوب سے خوب علم دین حاصل کرنے اور اس کی محبت عطا فرمائے۔ صدقہ جیسے کہ آپ سب جانتی ہیں ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ کے دربار میں داخل کر دیتی ہے۔ اس کی ضمن میں ایک ارشاد ہے حضرت سیدنا عبدالعزیز بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ نماز تمہیں نصف راستے تک پہنچاتی ہے، روزہ بادشاہ حقیقی کے دروازے تک پہنچاتا ہے، اور جبکہ صدقہ اس کے دربار میں ہی داخل کر دیتا ہے۔ صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے اپنا ذہن بنائیے اور اپنے دل میں اس کی جگہ بنائیے کہ صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس پر دل بالکل چھوٹا نہ کیجیے، کیونکہ جتنا آپ آگے بھیجتی ہیں وہی آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ جو آپ روک لیتی ہیں، جو دنیا میں رہتا ہے، وہ آپ کا نہیں، آپ کی اولاد یا کسی اور کا ہوتا ہے۔ تو اپنے مال کو پاک کیجیے اور اسے اپنے لیے استعمال کیجیے، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد پھر وہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے اپنی زندگی میں ہی اس سے فائدہ اٹھا لیجیے اور اسے آگے پہنچا دیجیے۔ یعنی صدقہ کیجیے، علم دین کی راہ میں خرچ کیجیے، اور اللہ کی راہ میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں خرچ کرنے سے یہ فائدہ ملے گا آخرت میں، تو اس میں خرچ کیجیے۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ چلا گیا، کم ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہیں تو وہ ہمیں 10 دیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہم تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور مال کی محبت سے نجات دلائے، آمین۔ ہمارے جو نکاح و طلاق کے لیکچرز جاری ہیں، اس میں ہم نے اس سے پہلے کنواری اور شادی شدہ طلاق یافتہ یا بیوہ کے بارے میں جانا کہ ان کے اندر بہترین نکاح والی صفات کیسے معلوم ہوں گی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم ارکان نکاح کے بارے میں جانیں گے کہ نکاح کے ارکان کیا ہیں، ایجاب و قبول کس طرح سے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو ایجاب میں کسے کہتے ہیں؟ تو یعنی کہ اس معاملے کو، اس عقد کو آخر کرنا ایجاب کہلاتا ہے۔ لیکن عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نارملی لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے اور قبول لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے پہلے لڑکی سے گواہ آ کر کہتا ہے کہ آپ کا فلاں بن فلاں سے نکاح ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو لڑکی بظاہر قبول کرتی ہے، لیکن وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایجاب۔ کیوں؟ چیز کو اس طرح سمجھیے گا کہ آفر کرنا، ایجاب آفر کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے اب میں نے کسی کو آفر کی، کسی نے کی، میں نے نہیں کی، کسی نے کی کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے، یا جیسے پرپوز کرنا جیسے ہم کہتے ہیں نا عموماً، تو وہ لڑکے کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ کسی کی طرف سے رشتہ آیا تو وہ بھی لڑکے کی طرف سے پرپوز کرنا ہی کہلائے گا، آفر کرنا کہلائے گا۔ تو اسے پھر لڑکی قبول کر لے گی تو وہ قبول کہلائے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ نکاح میں لڑکی آفر کر رہی ہوتی ہے، یہ ایک ہمارے رواج ہے، لیکن ہوتا اصلیت اس کی کچھ اور ہے۔ لیکن جو نکاح ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لڑکی کی طرف سے ہی کہلاتا ہے، تو وہ پھر ایجاب کہلاتا ہے، کیونکہ لڑکی کیا کرتی ہے؟ کرتی قبول ہے کہ ہاں بھائی مجھے اس لڑکے سے نکاح قبول ہے، لیکن وہ آفر کر رہی ہوتی ہے لڑکے کو۔ تو اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے کہ لڑکا جب لڑکے سے پھر آ کے پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے، اور وہ قبول کہلاتا ہے۔ تو جس کا پہلے نکاح ہوتا ہے، یا جو نکاح میں یا کسی بھی کاروبار میں پہلے عقد کرتا ہے، وہ ایجاب ہوتا ہے، اور بعد میں اس چیز کو قبول کرنے والا وہ قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایجاب و نکاح اس طرح سے ہوتا ہے، یہ کہلاتا ہے۔ جیسے لڑکا کہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، تو وہ قبول ہے، تو اس کو لڑکی پھر قبول کر لیتی ہے۔ تو لڑکے نے ایجاب کیا ہے یہ ایک طرح سے، اور لڑکی نے پھر قبول کیا ہے۔ تو یہ نکاح میں یہ چیز ضروری ہے۔
لیکن پہلے لڑکی کو کروایا جاتا ہے عموماً. تو یہ ایک عام سی بات ہے نارملی، اور یہ جائز بھی ہے. اچھا، نکاح میں پھر کیا کیا شرائط ہونے چاہیے؟ تو اب دیکھیں، نکاح کے لفظ جو ہوتا ہے کہ ہم عموماً کیا کہتے ہیں کہ قبول ہے، صحیح. تو قبول کا لفظ نارملی یہی استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نکاح میں مہر کا ذکر ہو. ایجاب پورا اس وقت ہوگا کہ جب مہر بھی ذکر کرے. جیسے نکاح میں عموماً مہر کا بھی ذکر پہلے ہی ہو جاتا ہے، ہاں بھائی مہر کتنا رکھنا ہے، یہ وہ، تو اس کا ذکر کرنا یہ بھی شرط ہے ایک کہ نکاح میں اس کا کرنا ضروری ہے. جیسے قاضی نکاح کرواتے وقت مہر کو بھی ذکر کرے، اگر لڑکے نے قبول نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ نکاح نہیں ہوگا. اگر اس مہر کو وہ قبول کر لے تو پھر اس وقت نکاح جائز ہوگا. اس کے بعد پھر نکاح میں ایک شخص دونوں کا متولی ہو سکتا ہے. جیسے کوئی عورت اور مرد کہے کہ ہمارا نکاح فلاں عورت سے کر دے. جیسے عورت کہے کہ میرا نکاح اس مرد سے کر دو، یا مرد کہے کہ بھائی میرا نکاح اس عورت سے کروا دو. تو وہ دونوں میں ایجاب و قبول کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر عورت اپنے ہونے والے سے کہے کہ آپ میرا نکاح قبول کر لیں. پھر شوہر نے کہا قبول کیا، تو وہ بھی اپنی اس عورت کی طرف سے یہ ایجاب کہلائے گا، اور شوہر قبول کر لے گا تو وہ قبول کہلائے گا. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ مذاق میں بھی الفاظ کہے نکاح کے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ آیا ہے کہ 3 الفاظ مذاق میں بھی کہے تو وہ حقیقت ہیں. یعنی اگر مذاق میں بھی کسی نے 3 الفاظ کہہ دیے نا، حقیقت کہلاتا ہے، چاہے وہ مذاق ہو. تو وہ 3 الفاظ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا تو نکاح کے ہی ہیں کہ کسی نے کہا کہ بھائی میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا، یا لڑکے نے کہا، تو لڑکی نے کہا قبول ہے، تو پھر اس میں نکاح ہو جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں شرائط وغیرہ بھی ہوتی ہیں گواہان کی، لیکن یہ حدیث مبارکہ ہے. اور اس کے علاوہ طلاق، اگر گواہان بھی موجود ہوں تو پھر وہی بات ہے کہ ہو جائے گا. اسی طرح طلاق کا لفظ بھی اگر مذاق میں کہا تو ہو جائے گی. اور اگر کسی نے غلام بھی مذاق میں آزاد کر دیا وہ بھی آزاد ہو جائے گا. آزاد کرنے کے الفاظ اگر کسی نے کہہ دیے. تو یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا نکاح میں ہونا ضروری ہے، اور ایجاب و قبول وغیرہ کے کیا کہلاتا ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے. مزید نکاح کے درست ہونے کی شرائط وغیرہ کہ کس سے نکاح درست ہوگا اور کس سے نہیں. اگر کوئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نکاح میں پائی جا رہی ہیں لیکن وہ درست نہیں ہے، نکاح کی شرائط سے ہٹ کریں، تو پھر نکاح درست نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اس میں ہم بہت سارے ایسے مسائل بھی جانیں گے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ سب ہم جانیں گے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نکاح میں ہونا ان کا ضروری ہے. تو وہ شرائط کہلاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے شرائط کی کیا تعریف ہے کہ جو ہمیں وہ چیز جو ہونے سے پہلے پائی جائے. جیسے نماز کی شرائط ہوتی ہیں، تو نماز کی شرائط کا پایا جانا بہت ضروری ہے. جب تک نماز کی وہ تمام شرائط نہیں پائی جائیں گی تو وہ نماز وجود میں نہیں آئے گی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنا اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.